بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے سے متعلق کچھ اہم اور ضروری مسائل ہیں جن کا جاننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، حالانکہ صرف اتنی چیز کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کی اصل تعریف ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور جماع کرنے سے، یعنی صحبت کرنے سے، عورت کے پاس جانے سے بچے رہنا، رکے رہنا، اور یہ رکنا عبادت کی نیت سے ہو، روزے کی نیت سے ہو، اس کا نام ہے روزہ۔ کھانے پینے جماع کرنے سے رکے رہنا اور یہ رکنا عبادت کی نیت سے ہو، تب جا کر کے روزہ ہوگا۔ اب فرض کیجئے کہ اگر کوئی شخص صبح سے لے کر کے شام تک کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، بیوی سے ملا بھی نہیں، بیوی سے صحبت بھی نہیں کیا، ملنے کا مطلب ہے بیوی سے صحبت کرنا، ان تینوں چیزوں سے رکا رہا، لیکن عبادت کی نیت سے نہیں رکا رہا، بغیر کسی نیت کے رکا رہا، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ بھوکا رہنا یہ روزہ نہیں کہلائے گا۔ ضروری ہے، شرط ہے کہ آدمی عبادت کی نیت سے صبح سے شام تک رکا رہے، تب جا کر کے روزہ کہلائے گا۔ اگلا مسئلہ، رمضان کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے رمضان میں 30 روزے کی نیت کر لینا کافی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہر دن آپ کو الگ الگ نیت کرنی پڑے گی۔ شروع میں ایک دن کی نیت یہ 30 روزے کے لیے کافی نہیں ہے، لہٰذا رمضان کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں۔ دیکھیے الگ الگ روزے کی الگ الگ قسمیں ہیں، تو اس لیے الگ الگ احکام ہیں۔ چونکہ ابھی ہمارا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ رمضان کے روزے کی نیت آدمی کو رات میں کر لینی چاہیے جس وقت سحری کھا رہا ہے۔ اگر رات میں نہیں کر سکا تو دن میں بھی کر سکتا ہے، نصف النہار سے پہلے تک، نصف النہار سے پہلے تک روزے کی نیت، رمضان کے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ بعض روزے وہ ہیں جس کی نیت دن میں نہیں کی جا سکتی ہے، رات ہی میں کرنا پڑے گا۔ جیسے ایک آدمی کے رمضان کا روزہ چھوٹ گیا، اب وہ عید کے بعد روزے کی قضا کر رہا ہے، وہی رمضان کے روزے کی قضا کر رہا ہے، تو اس روزے کی جب قضا کرے گا تو اس میں رات ہی میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر رات میں نیت نہیں کر سکا، صبح میں نیت کر رہا ہے تو کافی نہیں ہوگا، روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ ادا کرتے ہوئے اگر رات میں نیت نہیں کیا ہے تو دن میں بھی آ کر کے نصف النہار سے پہلے تک روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ سمجھیں کہ نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، نیت نام ہے دل کے ارادے کا، لہذا اگر نیت پایا گیا تو روزہ ہو جائے گا۔ دل کے اندر ارادہ پا لیا گیا، رات میں آدمی جس وقت سحری کھایا ہے، اگر اس وقت دل کے اندر ارادہ ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا تو کافی ہے۔ بلکہ بعض فقہا تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سحری یہ خود نیت کے قائم مقام ہے، لہذا اگر کوئی آدمی الگ سے کوئی نیت نہ کرے، صرف کیا کہتے ہیں سحری کھا لے، تو اس سحری کو نیت کے قائم مقام مان لیا جائے گا۔ فتاوی ہندیہ کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے، جواہر الفقہ کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ سحری کے کھانے کو نیت کے قائم مقام مان لیا جائے گا، لہذا اگر الگ سے کوئی نیت نہ کرے تو سحری خود نیت کے قائم مقام ہے۔ اگلا مسئلہ، سحری کھانا یہ سنت ہے۔ اگر اتفاق سے کسی رات میں کوئی شخص سحری میں نہ اٹھ سکا تو کیا بغیر سحری کھائے روزہ رکھ سکتا ہے، اگلے دن روزہ رہ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ جی بالکل روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سحری میں نہ اٹھ سکا ہو، آنکھ نہیں کھلی، اس وقت آنکھ کھلی جب صبح ہو چکی تھی، تو جلدی سے وہ نیت کر لے روزے کی، اب بغیر سحری کھائے بھی اگلے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری اگر نہیں کھایا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسی طرح سے اس میں بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ روزانہ وہ عادت بنا لیتے، سحری کھاتے ہی نہیں ہیں اور روزانہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جواں مرد سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ سحری کھانا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس میں مسلمانوں کو سحری کھانے کا اہتمام کرنی چاہیے، بغیر سحری کھائے روزہ نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں اگر کسی دن آنکھ نہ کھلے تو الگ بات ہے، بغیر سحری کھائے بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ سمجھیں، اگر ایک عورت کو حیض کا خون آ رہا ہے
یا نفاس کا خون آ رہا ہے تو اس عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، بعد میں وہ روزے کی قضا کرے گی۔ حیض والی عورت اور نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ سمجھیے، ایک عورت ہے جس کو حیض کا خون آ رہا تھا، اب وہ خون آنا بند ہوا، اور خون بند ہوا ہے صبح صادق کے بعد، جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں، صبح صادق پہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور وہیں سے روزہ شروع ہوتا ہے۔ تو فرض کیجئے صبح صادق ہو رہا ہے صبح میں 5 بجے، اور حیض کا خون عورت کا بند ہوا ہے 5:02 پر یا 3 منٹ پر، تو اب یہ عورت اگلے دن روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ دن شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد اس کا خون بند ہو رہا ہے، اس لیے اب اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، روزہ نہیں رکھے گی، روزے کی بعد میں قضا کرے گی۔ اگلا مسئلہ سمجھیے جو اس سے زیادہ اہم ہے، ایک عورت ہے جس کو حیض کا خون آ رہا تھا، اب وہ حیض کے خون سے پاک ہوئی ہے، اور پاک ہوئی ہے رات میں، تو اگلا دن وہ روزہ رکھے گی یا نہیں؟ تو اس مسئلے میں ذرا تفصیل ہے۔ اگر یہ خون عورت کو مکمل 10 دن تک آیا ہے، جو حیض کے خون کے آنے کی مدت ہے، زیادہ دن مدت 10 دن، تو اگر عورت کو یہ حیض کا خون 10 دن تک آیا ہے اور تب خون بند ہوا، رات میں بند ہوا ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے بند ہو گیا، اور یہ عورت پاک ہو گئی، اب تک ناپاک تھی اب پاک ہوئی، تو صبح صادق سے پہلے اس کو غسل کرنے کا موقع ملے یا موقع نہ ملے، بہرحال دونوں شکل میں اگلے دن اس عورت پہ روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یعنی وہ عورت جس کا خون رات میں بند ہوا ہے اور 10 دن پہ بند ہوا ہے، تو اس عورت کو نہانے کا موقع ملے یا نہ ملے اگلے دن روزہ رکھنا ضروری ہے۔ دوسری شکل سمجھیے، ایک عورت کا خون رات میں بند ہوا، صبح صادق سے پہلے بند ہوا ہے، لیکن یہ خون 10 دن تک نہیں آیا ہے، 10 دن سے کم میں بند ہوا ہے، مثال کے طور پہ 8 دن میں بند ہوا، 6 دن میں بند ہوا، 4 دن میں بند ہوا، 3 دن میں بند ہوا۔ ہر عورت کی الگ الگ عادت ہوتی ہے، کسی کو 3 دن میں بند ہوتا ہے، کسی کو 4 دن میں بند ہوتا ہے، کسی کو 6 دن میں بند ہوتا ہے۔ تو اگر 10 دن سے کم میں یہ خون بند ہوا ہے تو اس مسئلے کی پھر 2 شکل نکلے گی۔ اگر صبح صادق سے پہلے اتنا دیر پہلے خون بند ہوا کہ اس عورت کو صبح صادق سے پہلے غسل کرنے کا موقع مل گیا، تو اگلے دن روزہ رکھنا اس عورت پہ ضروری ہے۔ اور اگر اتنا موقع نہیں مل پایا خون بند ہونے کے بعد کہ یہ آرام سے غسل کر سکے، تو پھر یہ اگلے دن روزہ نہیں رکھے گی، روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھیے، صبح صادق ہو رہا ہے 5 بجے، یہ عورت پاک ہوئی ہے جس کو 10 دن سے کم میں خون بند ہوا ہے، 5 دن میں 6 دن میں خون بند ہوا ہے، یہ عورت پاک ہوئی ہے 4:45 پہ، یعنی 4:45 بجے، اور صبح صادق ہو رہا ہے 5 بجے، گویا صبح صادق سے 15 منٹ پہلے یہ عورت خون سے پاک ہو رہی ہے، تو 15 منٹ کے اندر کوئی بھی عورت آرام سے غسل کر سکتی ہے، لہٰذا اس عورت پہ ضروری ہے اگلا دن روزہ رکھنا۔ اور اگر سمجھیے 5 بجے صبح صادق ہو رہا ہے اور عورت پاک ہوئی ہے 4:57 پہ یا 58 پہ، اب صبح صادق میں صرف 2 منٹ باقی ہے یا 3 منٹ باقی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس 2 منٹ میں یا 3 منٹ میں عورت غسل نہیں کر سکتی، 2 منٹ میں غسل نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اگلے دن اس عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، چھوڑ دے، اس کی قضا بعد میں کرے۔ یہ وہ اہم مسائل ہے جس کا جاننا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اس میں سے بعض مسائل وہ ہیں جو مردوں کے لیے بھی ہے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے آپ پھیلائیں، اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹیوں کو بھی سنائیں، چونکہ اس ویڈیو کے اندر بہت سارے مسائل وہ ہیں جو عورتوں سے متعلق ہے، اور عورتوں کو ان مسائل کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، بعض مرتبہ وہ غلط سلط کر دیتی ہے، لہٰذا ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو، احباب کو سنائیں تاکہ ان کو صحیح جانکاری ہو سکے، اور ہو سکے تو ہمارے چینل شفا آن لائن کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک خود بخود اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ جایا کرے۔